صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں سے بچنے کے طریقے، اس سیریز میں آج ہم 2 طریقوں کی بات کریں گے، جس میں ایک طریقہ یہ ہے گناہ سے بچنے کا کہ ارد گرد کے ماحول کو پاکیزہ بنایا جائے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان جو اچھے حالات یا اچھے ماحول میں رہتا ہے تو یقیناً اس کے ثمرات بھی اچھے ہوتے ہیں، اسے نتیجہ بھی اچھا ہی نکلتا ہے، اور اس کا لوگوں پر، بچوں پر یا بزرگوں پر یا بڑوں پر، کسی پر بھی، ہر ایک پر اس کا اثر اچھا پڑتا ہے. اور ایک برے ماحول میں ایک برا ہی انسان ابھر کر سامنے آتا ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک بہت زیادہ معلومات ہمارے پاس موجود ہیں، ہم بہت عالم و فاضل ہیں، لیکن برے ماحول میں جانے کے بعد اس کا اثر نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے ان چیزوں کا اثر کچھ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ اس انسان پر ہونے لگے. یہی وجہ ہے کہ ایسے مقامات سے دوری اختیار کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے کہ جہاں پر گناہ انجام دیے جاتے ہیں یا جہاں جانے سے انسان گناہوں کا مرتکب ہو سکتا ہے. لہٰذا ایسی جگہوں سے دوری بھی انسان کو اختیار کرنا چاہیے. تو ماحول کا بہتر ہونا یہ بھی گناہ سے دور رہنے کا ایک بہترین راستہ ہے کہ جب انسان ماحول کو اپنے بہتر بناتا ہے تو وہ گناہ سے دور ہو پاتا ہے، کیونکہ پاکیزہ اور صاف ماحول میں پاکیزہ افراد ہی پروان چڑھتے ہیں اور برے ماحول میں برے افراد ہی پروان چڑھتے ہیں. یہی بات پھر سے کہوں گی کہ یہ کہنا کہ ہاں ہم خود اتنے زیادہ پاورفل ہیں، ہم کافی ہیں، ہم اس ماحول سے بھی ایڈجسٹ کر لیں گے یا اس ماحول سے بھی ہم لڑ لیں گے، لیکن رفتہ رفتہ جب اثر ہوتا ہے تو وہ انسان خود ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ ماحول کتنا ضروری ہے. اچھائی ماحول کی یا بدی، دونوں چیزوں کا اثر انسان پر پڑتا ہے. اس کی ایک مثال دیتی چلوں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ کوڑے کے ڈھیر پر اگنے والی خوبصورت پودوں سے اجتناب کرو. کوڑے کے ڈھیر پر اگنے والے خوبصورت پودوں سے بچو، اجتناب کرو یعنی بچو. تو اب کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ کوڑے کے ڈھیر پر اگنے والے خوبصورت پودے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو رسول خدا آپ فرماتے ہیں کہ برے ماحول میں پرورش پانے والی خوبصورت عورت. یہ شادی کے حوالے سے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس حدیث کو اکثر شادی کے حوالے سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ فقط شکل و صورت کو ہی انسان نہ دیکھے، بلکہ یہ دیکھے کہ وہ اس کا تعلق کس خاندان سے، کس قوم و قبیلے سے، کس ماحول سے ہے. یعنی ماحول اگر اچھا ہوگا تو آگے چل کر ایک بہترین نسل اس کے ذریعے زمانے کے سامنے آئے گی. لیکن اگر خود ایک عورت غلط ماحول کی ہے تو اس غلطیوں کا، اس برائیوں کا اس پر بھی اثر ہوتا ہے، اور پھر وہ آگے چل کر اس اثر کو لوگ بھی دیکھتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ نے اس حدیث مبارکہ کے ذریعے بھی اس بات کو پیش کیا. یعنی یہ بات واضح ہے کہ برے ماحول کے ذریعے برا انسان ہی جنم لیتا ہے، اچھے ماحول کے ذریعے ایک اچھا انسان جنم لیتا ہے. اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں، ہم کس طرح سے اس بات کا خیال رکھیں، ہم اطراف میں نگاہوں کو دوڑائیں. ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے، اطراف کا ماحول کیسا ہے، ہمارے گھر میں جو ایک ٹی وی موجود ہے، ہمارے ہاتھوں میں جو ایک موبائل موجود ہے، اس کا استعمال ہم کس طرح سے کر رہے ہیں. کہیں ٹی وی پر آنے والے دنیا بھر کے وہ سیریل جس میں فحش باتیں، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے سین ہوتے ہیں کہ جن کا اثر غلط پڑتا ہے، یا گھر میں آنے والی ایسی کچھ کتابیں یا میگزین تو نہیں ہے کہ جس میں فحش باتیں، عریانیت، بے حجابی اور غلط چیزوں کا ذکر ہے، تو انہیں ہم گھر میں جگہ دے رہے ہیں. تو لہٰذا اگر ماحول ایسا ہے کہ ٹی وی کے ذریعے، فلموں کے ذریعے ناچ گانے کا ماحول گھر میں موجود ہے، تو اب اس کے ذریعے ایک اچھا انسان تو وہاں سے اٹھنے والا نہیں. یقیناً ایک برا انسان ہی ایسے ماحول سے اٹھ کر سامنے آئے گا، اور وہ برا انسان جو کہ اپنی برائی کو ہی پیش کرے گا، اسے یہ برائیاں اچھی بھی لگنے لگیں گی. تو لہٰذا ماحول کا اثر ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے حالات میں ماحول کو بہتر بنائیں. گھر میں ان چیزوں کا خیال کریں کہ ٹی وی پر کیا آ رہا ہے، کیا دیکھا جا رہا ہے، ان چیزوں کے متعلق ہم خبر رکھیں، ان چیزوں پر لگام لگائی جائے. بچے کیا ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں،
ہیں, کیا موبائل میں دیکھ رہے ہیں. ہم نے تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنا دامن چھڑانے کے لیے بچوں کو موبائل پکڑا دیا کہ کم از کم یہ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں, لیکن پھر اس بچے کی لائف کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے وہ ہم نے جاننے کی کتنی کوشش کی ہے. یہ فریضہ ہمارا ہے, سوال ہم سے بھی کیا جائے گا. تو لہٰذا اس کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں اور حالات کو بہتر بنائیں, تاکہ ماحول جب اچھے ہوں گے تو یقیناً لوگ بہتر ہوں گے, گناہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اس کے لیے کوشش کرتے چلیں کہ جہاں پر ان چیزوں پر روک تھام لگائی جائے وہیں پر گھر میں ایسی چیزوں کا انعقاد کیا جائے جس کے ذریعے ایک اچھا ماحول کریٹ ہو. مثلاً مجلس عزا کا اہتمام کیا جائے, یا پھر محافل کا انتظام کیا جائے, جشن ولادت وغیرہ پر معصومین کی اس طرح سے انعقاد کیا جائے, یا دعائیہ پروگرام رکھے جائیں, کوئی ایسی دعا شب جمعہ یا روز جمعہ وغیرہ کی دعا کے پروگرام, یا کبھی کبھی مذہبی باتوں پر کچھ ایسی گروپ ڈسکشن رکھے جائیں کہ جس کے ذریعے معلومات میں بھی اضافہ ہو اور ان چیزوں سے لوگ جڑے رہیں. تو جب یہ چیزیں اس انداز سے گھر میں اچھائیوں کا ذکر ہوتا رہے گا, اچھی باتیں پیش ہوتی رہیں گی, تو پھر اس کا اثر یقیناً نسلوں پر بھی پڑے گا, لوگوں پر بھی پڑے گا, اس ماحول میں رہنے والے تمام افراد پر پڑے گا. تو لہٰذا ایک ماحول اچھا ہو اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی ہے, اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ انسان گناہ سے دور ہوتا چلا جائے گا. پھر دوسرا راستہ گناہ سے بچنے کا یہ بھی ہے کہ گناہ کے وقت سچے دل سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. لہٰذا انسان اس ایک جملے کو ہلکا نہ سمجھے, معمولی نہ سمجھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ بہت بڑا پاورفل یہ جملہ ہے کہ یقیناً اسے شیطان سے دور کرتا ہے اور اس کے شر سے بچا لیتا ہے, خدا کی پناہ میں لے جاتا ہے, کیونکہ شیطان تو وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے میں ہمارے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ کہہ کے اس شیطان کے وسوسے کو دور کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بچانے کی ایک کوشش کر سکتے ہیں. شیطان کی مثال اس طرح سے دی گئی ہے کہ جیسے کسی انسان کے بنگلوں پر بندھا ہوا ایک کتے کی مانند اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ جیسے وہ کسی بڑے کے گھر پر بندھا ہوا, اس کے بنگلوں کے باہر بندھا ہوا ایک کتا ہے کہ جو کسی انسان کو جب گھر کی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے تو بھونکنا شروع کرتا ہے, اور جب اس کتے کے ساتھ انسان بھڑ جاتا ہے تو وہ اور زیادہ بھونکنا شروع کرتا ہے. انسان عقل مند یہ ہے کہ اس سے درگزر کر کے وہ بچ کر آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. ابلیس ملعون بھی خداوند عالم کے گھر کا دھتکارا ہوا وہ کتا ہے کہ جو جب یہ دیکھتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی بندہ مقرب ہو رہا ہے, قریب ہو رہا ہے خدا کے, تو یہ بھونکتا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ یہ اپنے جال, اپنے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے میں اسے خاموش کرنے کا بہترین طریقہ ہے خدا کی ڈانٹ سے اسے چپ کرایا جائے, اور وہ ڈانٹ کچھ اور نہیں بلکہ یہی ہے کہ یہ جملہ کہا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ ہم اس کے ذریعے سے اس شیطان مردود ملعون سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں اس کے مقرب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو یقیناً جب ایک شیطانی وسوسہ آئے, کسی گناہ کا خیال آئے, تو انسان اس جملے کے ذریعے جو بہت پاورفل ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے, تیزی سے ورد کرنا شروع کرے. جب تک وہ خیال اس کے ذہن سے نہ نکل پائے تب تک وہ ورد کرتا رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہر ایک کو یاد رہتا ہے یقیناً دل کے ساتھ, لیکن پورے خلوص کے ساتھ, سچائی کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ خیال آیا تو ہم نے کہا بس زبانی کہہ دیں گے تب تو ہم بچ ہی جائیں گے, لیکن دل میں اگر ارادہ نہیں ہے تو کیسے یہ چیزیں اثر اندوز ہونے والی ہیں. یقیناً انسان دل سے ارادہ کر کے پھر جب ان چیزوں کو انجام دیتا ہے تو فائدہ یقیناً حاصل ہونے والا ہے. خداوند عالم ہمیں ان تمام باتوں کی توفیق عنایت فرمائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.